کے بعد کس طرح شریف صاحب نے روک کر رکھے اور پھر پچھلے ہفتے 3 دن کے وقفے سے کس طرح 35 استعفے انہوں نے منظور کیے، جب ہم نے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ایک مقصد کے لیے کہ ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنانا تھا اور جعلی اپوزیشن لیڈر کو ہٹانا تھا، اور شہباز شریف جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ اب ان کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ پرائم منسٹر اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، اس تناظر میں جب ہم نے اسمبلی کی جانب بڑھنے کی بات کی تو پک اینڈ چوز کیا گیا اور 70 استعفے منظور کر دیے گئے، اور پھر آج ہم جس طرح 45 اراکین اسمبلی آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اسمبلی میں گئے، اسمبلی کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے، اسمبلی کی 4 دن کے لیے چھٹی کر دی گئی، جس کا آج تک کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہ کوئی کووڈ ہے، نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عید الاضحیٰ ہے، نہ کوئی عید الفطر ہے، نہ کوئی ایسے جنگی حالات ہیں کہ پارلیمنٹ کو بند کر کے بھاگ جائیں۔ پھر ہم اسپیکر کے آفس کے بعد گھر گئے، وہاں بھی آپ سب نے دیکھا کہ وہاں بھی اسپیکر کی دروازے تو کیا انہوں نے جو منسٹر کالونی ہے اسی کو بند کر دیا، اور وہاں بھی ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب ہم نے راجہ سکندر سلطان اور کمیشن کے سامنے اپنی وہ اپلیکیشن 45 استعفے اور وہ لسٹ ان کو دی ہے جو وڈران کے ہمارے ممبران کے استعفے تھے، کہ یہ معاملہ صبح ہم نے اسپیکر کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا، ان کو ای میل بھی کر دیا، واٹس ایپ بھی کر دیا، اور آپ کو بھی یہ دے کر جا رہے ہیں۔ اگر آج اس وقت کے بعد اسپیکر کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں تو یہ متنازع ہوگا، یہ ریکارڈ پر ہے، جو پرنٹ میڈیا کے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے بھی، ویب سائٹ پر بھی، ای میل پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، اور الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کے سامنے بھی ہم نے اپنا یہ معاملہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ ملک کی مجموعی سیاسی موجودہ صورتحال پر بھی بات ہوئی، جو 70 اراکین قومی اسمبلی کے الیکشن جو انہوں نے استعفے منظور کیے ان پر بھی بات کی گئی، اور ہم نے گزارش کی الیکشن کمیشن سے کہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان پر بھی فی الفور الیکشن کروایا جائے، جو آئین اور قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور جو رات آپ نے سی ایم پنجاب کیئر ٹیکر کی جو تعیناتی کی اس کے اوپر جو گہری تشویش پائی جاتی ہے پاکستان میں اور تحریک انصاف میں، اس پر بھی ہم نے بات کی، تمام پہلوؤں پر ہم نے کھل کر ان سے بات کی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایک آئینی کردار ہے وہ ہم اپنا ادا کریں گے، اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 45 اراکین اسمبلی جو اب 46 ہو گئے ہیں، ان کے استعفے اگر ادھر سے آتے ہیں تو یہ متنازع ہیں، اور آپ کے پاس ہی آنے اور اس پر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ 2 راجاؤں سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک راجا سے آپ کی ملاقات ہو گئی، دوسرے راجا سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس راجا سے ملنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ آئین کے مطابق کام کریں گے؟ دیکھیں، ہماری تو ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ لوگ آج ہیں کل یہاں نہیں ہوں گے، اس ادارے کی کریڈیبلٹی بحال ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب ایک ملک سنگین معاشی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، ایسے میں جن حالات میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس ادارے کی جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کریں اور اس ملک کو ایک صاف شفاف الیکشن دے کر اس ملک کو آگے بڑھائیں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، تو اس ملک کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اس کے بعد آج ہماری پھر لیڈرشپ کی میٹنگ ہے، وہاں فیصلہ ہوگا جس میں اپوزیشن لیڈر کا نام بھی آ جائے گا اور پارلیمانی لیڈر کا نام بھی آ جائے گا، اور جو بھی مستقبل کا ہمارا سیاسی لائحہ عمل بنے گا اس کو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے تو آپ واپس رکن اسمبلی بن جاتے ہیں، تو 8-9 مہینوں کے جو بقایا جات ہیں آپ کے واجبات، وہ آپ چندہ کر دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، 1.25 کروڑ روپے یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مختلف جگہوں پر حکومت کی طرف سے
یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے تو باہر ہے لیکن وہ اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں. آپ تمام چینلز کی کریم کھڑی ہوئی ہے. 10 اپریل سے آج دن تک ہم 127 اراکین قومی اسمبلی کو نیشنل اسمبلی سے 1 روپیہ نہ وصول ہوا، نہ ہم نے 1 روپیہ ان سے لیا، نہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی آج دن تک. اگر لاجز میں کچھ اراکین اسمبلی رہ رہے ہیں تو وہ اس کا کرایہ پے کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی بلز پے کر رہے ہیں. اور حضور ہمارا جانے کا مقصد ایک مخصوص ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنانا ہے. اسمبلی میں بیٹھنا نہیں، اسمبلی میں تنخواہیں نہیں لینی، اسمبلی کی مراعات نہیں لینی. اس جعلی اسمبلی نے جس نے ان 9 مہینوں میں عوام کو مہنگائی، بھوک، غربت کے علاوہ کچھ نہیں دیا، یہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو بیٹھی ہے. اور آج اسی اسمبلی کے 45 ممبران پر اس اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ آئیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے. یہ سپریم کورٹ جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بات کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے ان کے ریمارکس کی بھی انہوں نے نفی کی ہے، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں اور اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. میں وضاحت کر دوں، ابھی ملک احمد ڈوگر صاحب اور میں ریاض فتیانہ اکٹھے تفصیلی میٹنگ کر کے آئے ہیں. پورا الیکشن کمیشن تھا، چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز، اور اس میں سارے معاملات پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے، بائی الیکشنز پہ بھی، جنرل الیکشنز پہ بھی، صوبائی اسمبلیوں کے معاملات بھی. اور کیونکہ یہ آئینی ادارہ ہے اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروانا ہماری بھی مانگ ہے اور ان کی بھی ذمہ داری ہے. ایک بات بڑی واضح ہوئی ہے کہ جب ہم اٹھے ہیں تقریباً 1:00 پہ ہم اٹھے ہیں وہاں سے، اس وقت تک اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی ایڈوائس الیکشن کمیشن کو بقایا جو آج ہم 45 MNAs استعفے واپس لے چکے ہیں ان کے بارے میں موصول نہیں ہوئی. اور نمبر 2، ہم آن ریکارڈ آج صبح 8:30 بجے آفیشیل ای میل جن کے ہے نیشنل اسمبلی، اس پر ہم اپنی استعفے وڈرال کی اپلیکیشن دے چکے ہیں جو ہینڈ ریٹن ہے، ہماری سگنیچر کے ساتھ ہے. اور ہم واٹس ایپ بھی کر چکے ہیں اسپیکر صاحب اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو، اور آفیشیل ای میل اکاؤنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ہم بر وقت مہیا کر چکے ہیں. اس لیے اس وقت ہم ہمارے استعفے ریجیکٹ ہم وڈرا کر چکے ہیں. اور ہم اس وقت اور میں ریاض فتیانہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو جو اپلیکیشن دی وہ ان کے اپنے ہاتھ سے ہم نے ریسیو کروائی. انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ریسیو کی، اس پہ ٹائم بھی ڈالا اور ڈیٹ بھی ڈالی تاکہ تب وقت. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے زیادتی نہیں ہوگی. آپ دہلی اسمبلی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنا اپوزیشن لیڈر لگانا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر نہیں جعلی ہوگا. نہیں، ہم اپنا حقیقی اپوزیشن لیڈر لگانا چاہتے ہیں جو الیکشن کے پروسیس کو آگے بڑھائے گا.